کعبہ کے آگے جو مقام ابراہیم جو آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک پتھر ہے اور پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، ان کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ وہ نقش پائے خلیل ہے، اس لیے وہاں نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس۔ کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں ان کا سر جو ہوتا ہے بالکل مقام ابراہیم کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ اس پتھر پر جناب خلیل کے قدم آ گئے، جہاں ان کا قدم آ گیا وہاں حاجی کی پیشانی لگتی ہے، جہاں ان کا قدم آ گیا وہاں حاجی کی پیشانی لگتی ہے۔ تو اگر نقش پائے خلیل کا یہ مقام ہے تو پھر نقش پائے حبیب کا کیا مقام ہے؟ اگر کعبۃ اللہ مقام طواف ہے تو پھر کعبہ کی عظمت کیا ہوگی؟ میری بات سمجھ گئے ہیں نا؟ کعبہ اس کی عظمت کیا ہوگی؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ کعبہ کس نے بنایا ہے؟ کعبہ کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ جو کعبہ ہے یہ شب ولادت محبوب کی ولادت کی رات کاشانہ محبوب کی طرف جھکنا گیا تھا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب یہ جھک گیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو جناب آمینہ کے گھر کی طرف یہ کعبہ جھک گیا تھا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور ایک پنجابی شاعر کہتا ہے کہ سجدے کراں حضور دے منبر دے سامنے، سجدے کراں حضور دے منبر دے سامنے، نقش قدم حضور دا کعبہ بنا لواں، نقش قدم حضور دا کعبہ بنا لواں۔ تو مقام ابراہیم کی بات کر رہا تھا۔ مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اسے جائے نماز بنا لو، اسے جائے نماز بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے خلیل کے قدموں سے منسوب ہو گیا ہے، یہ میرے خلیل کے قدموں سے منسوب ہو گیا ہے۔ یہ عام پتھر نہیں ہے، اس لیے ہم ہر پتھر کو نہیں چومتے۔ اگر وزیر کے قدم لگیں تو ہم اس جگہ کو نہیں چومتے، اگر کسی دنیا دار کے گھر سنگ مرمر لگا ہو تو ہم اس کو نہیں چومتے، لیکن جو پتھر داتا صاحب کے قدموں کو لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں، جو بابا صاحب کے قدموں کو لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں، جو پتھر خواجہ صاحب کے قدموں کو لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں، جو پتھر غوث اعظم کے قدموں سے لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں، اور خلیل اللہ کے قدموں سے جو لگ گیا ہم اسے چومتے ہیں۔ ہم ہی نہیں، ہر مسلمان کو حکم ہے، قرآن میں ہر مسلمان کو حکم ہے کہ اس پتھر کو جائے نماز بنا لو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وہاں پر نفل پڑھو۔
یہ کیونکہ یہ عام پتھر نہیں، یہ خلیل کے قدموں سے مشرف ہو گیا، اس نے میرے بندے کے قدم چھو لیے، تم اسے چھو لو، اس نے خلیل اللہ کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، اس لیے تم بھی اس کو بوسے دو۔ یہ تو میت کی بات ہے، منسوب کی بات ہے، ہم جس ہستی کے ساتھ منسوب ہو جاتے ہیں وہ ہستی، اللہ اکبر، کہتے ہیں نا جس راتو سونا لنگ جاوے، جس راتو سونا لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چم لینا، جس راتو سونا لنگ جاوے او دی خاک اٹھا کے چم لینا، اور جیڑا قلم لکھے نہ سونے دا، جیڑا قلم لکھے نہ سونے دا او قلم اٹھا کے چم لینا، جیڑا قلم لکھے نہ سونے دا او قلم اٹھا کے چم لینا، اور ہاتھ مرشد دے ہاتھ تیرے نے، ہاتھ مرشد دے ہاتھ تیرے نے، رب آکھیا اے ہاتھ میرے نے، رب آکھیا اے ہاتھ میرے نے، تائیوں میں مرشد کامل دے ہتھاں نو جا کے چم لینا۔ اللہ اکبر۔ تو آواز آئی قرآن میں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مسلمانوں جس پتھر پر میرے خلیل نے پاؤں رکھ کر اینٹیں لگائی ہیں، لوگوں کے لیے وہ پتھر ہے، تمہارے لیے مصلی ہے، تمہارے لیے مصلی ہے۔ جب جس پتھر پر جناب خلیل کا قدم آ گیا وہ بن گیا مصلی، اور جہاں پر میرے پیارے حبیب کا قدم آ گیا وہ بن گیا عرش معلی، وہ بن گیا عرش معلی۔ واتخذوا، دنیا کے لیے پتھر مسلمانوں تمہارے لیے جائے نواز، تمہارے لیے جائے نواز۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے آنے والے حاجیوں میرے کعبے کا طواف کر کے آب زمزم بعد میں پینا، پہلے مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا شرک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے پیاروں کے قدموں کے نشانوں پر سجدے کرواؤں گا، پیاروں کے قدموں کے نشانوں پر سجدے کرواؤں۔ یہ چومنا شرک نہیں ہے، چومنا شرک نہیں ہے۔ دیکھیں نا معراج کی رات، معراج کی رات دیکھیں جبریل امین نے حضور کے پاؤں چومے، معراج کی رات جبریل نے حضور کے پاؤں، جبریل یا اللہ حکم جا جا کے محبوب کو لے آؤ۔ اب ادھر شان محبوبی دیکھیے، سرکار دروازہ بند کر کے، کنڈی لگا کر دروازہ بند کر کے چادر تان کے سو رہے ہیں۔ پہلے محبوب ساری رات جاگتا ہے، اور جس دن عرشوں پر جانا ہے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے چادر تان کے سو گیا۔ اب جبریل محبوب کو لینے آ رہا ہے، فرمایا جبریل چلے تو ہو، جب محبوب کے پاس پہنچو تو اس کے پاؤں کو چومنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بشر تو چادر تان کے سویا ہوا ہے، اور نور سرکار کی تلیوں کو چومتا ہوا نظر آ رہا، سرکار کی تلیوں کو چومتا ہوا نظر آ رہا۔ یہ جبریل چوم رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا یہ شرک نہیں ہے، بزرگوں سے لگی ہوئی کسی چیز جو منسوب ہو ان کو چومنا یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کعبہ تعمیر ہوا، کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،
اے میرے خلیل یا اللہ حکم تمام دنیا کے انسانوں کو حج کا پیغام دے، تمام دنیا کے انسانوں کو۔ یا اللہ ساری کائنات تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا پیارے خلیل گھبرانے کی ضرورت نہیں، آواز تم دو پہنچاؤں گا میں، آواز تم دو پہنچاؤں گا میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کوئی صفا پر چڑھ گئے، فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے دنیا والو، اے دنیا میں رہنے والو، انسانوں خدا نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے آواز دی، اور آواز کہاں تک پہنچی؟ تفاسیر میں لکھا ہے جو بچے ماؤں کی رحموں میں تھے انہوں نے بھی سنی اور سن کر لبیک کہا، اور جو بچے باپوں کی پشت میں تھے انہوں نے بھی سنی اور سن کر لبیک کہا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر نبی آواز دے تو ماں کے پیٹ میں بچہ سن لے، نبی آواز دے تو ماں کے پیٹ میں بچہ سن لے، اور اگر یہاں سے کوئی نبی کو پکارے تو نبی نہ سنے گا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی یہاں سے اپنے محبوب کو پکارے تو سرکار بھی سنتے ہیں مدینے میں۔ نبی کی آواز کو درختوں نے سنا، پتھروں نے سنا، قیامت تک آنے والی ہر ذی روح نے سنا، اور آواز سن کر عرض کی لبیک یا خلیل، لبیک یا خلیل۔ اور جس نے لبیک کہا وہ مکہ مکرمہ کی حاضری، بیت اللہ شریف کی حاضری اس کے حصے میں آ گئی۔ جس نے بھی لبیک کہا وہ حاضری دے رہا ہے۔ اور دوستو حج کے دن ہے، حاجی حضرات، بد نصیبی تو یہ ہے کہ پہلے 2 ماہ پہلے ہی پتہ چل رہا تھا جہاز جا رہے ہیں حاجیوں کے، اب بد نصیبی یہ ہے کہ پروازیں بھی بند ہیں۔ شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو کسی ملک سے کوئی حاجی جا رہا ہو، لیکن مقامی لوگ وہاں جو ہے نا وہ حج کرے۔ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت، یہ جو وبا اس دنیا پر آئی ہوئی ہے، یہ عذاب الہی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ وہاں ہم پہنچ نہیں سکتے۔ بیت اللہ شریف کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے، مسجد نبوی کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے۔ یہ ہمارے گناہوں کی، ہمارے اعمال کی یہ شامت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیا کریں اور اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا کیا کریں کہ جلد یہ وبا ہم سے دور ہو اور پھر سے وہی بہاریں آ جائیں، اور اسی طرح جا کر خانہ کعبہ کی دیواروں سے چمٹ کر ان کو چومیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر چومیں۔ تو کعبہ کی دیوار میں ایک میزاب رحمت ہے، میزاب رحمت، پرنالہ۔ یا اللہ اس پرنالے میں رحمت کہاں آ گئی کہ اس کا نام میزاب رحمت رکھ دیا؟ اس رحمت کا پرنالہ اس کو رحمت کا پرنالہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رحمت والی اس میں کون سی بات ہے؟ تو تقریباً 40 کتابوں کے مطالعہ کے بعد پتہ چلا کہ اسے رحمت کیوں کہا جاتا ہے۔ میزاب رحمت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان تحت المیزاب قبر اسماعیل و امہ، اس میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اور ان کی ماں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اللہ اپنے کعبے کے طواف کے ساتھ اپنے پیاروں کی قبروں کا بھی طواف کرا رہا ہے، اپنے پیاروں کی قبروں کا بھی طواف کرا رہا ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ 70 قبور الانبیاء، یعنی وہ جو مطاف ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے، اس مطاف کے اندر 70 نبیوں کی قبریں ہیں، 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ گویا اللہ کی منشا یہ تھی کہ جو میرے گھر کا طواف کرے وہ میرے پیارے بندوں کی قبروں کا بھی طواف کرے۔
اور اس کعبے کی دیوار کے اندر ایک حجر اسود ہے. حجر اسود یہ پہلے سفید تھا، بالکل دودھ کی طرح. حجر اسود جو ہے نا یہ بالکل سفید تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کائنات کے والی طواف کر رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. طواف کرتے 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 جب حجر اسود کے سامنے آئے تو محبت نے جوش مارا. محبت نے جوش مارا تو آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوم لیا. دیکھیں پتھر کو سرکار چوم رہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ حجر اسود کو آگے بڑھ کے سرکار نے چوم لیا. تو غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ آقا پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ اس پتھر کو کیوں چومتے ہو؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یسلم علی قبل ان ابعث، یہ میری نبوت کے اعلان سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا تھا. میرے مبعوث ہونے سے پہلے یہ مجھ پر سلام پڑھتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پتھر نبی پر سلام پڑھے تو نبی اس کو خالی نہیں لٹاتے، اس کو چومتے ہیں. تو اگر ہم امتی ہیں، جب امتی نبی پر سلام پڑھیں گے تو بھلا ہمیں نبی خالی لٹائیں گے؟ جب سرکار پر ہم سلام پڑھیں گے تو بھلا سرکار کرم نہ فرمائیں گے؟ کبھی بھی خالی جولی واپس نہیں بھیجیں گے. اس حجر اسود سے سوال کرو، اس حجر اسود سے سوال کرو ساری کائنات تو تجھے چومتی ہے، تو نے بھی کسی کو چوما ہے؟ ساری کائنات تو تجھے چومتی ہے، تو نے بھی کسی کو چوما ہے؟ تو حجر اسود سے آواز آئے گی دنیا والوں کائنات اپنے ہونٹ میرے اوپر لگاتی ہے اور میں اپنے آپ مصطفیٰ کے ہونٹوں سے لگ جاتا ہوں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں نقل کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں جاءت صلی اللہ علیہ وسلم الی الحجر الاسود لیقبلہ، میں حضور کو بچپن میں لے کر کعبۃ اللہ میں آئی اور حجر اسود کے پاس لائی تاکہ آپ اس کو بوسہ دیں. سرکار کا بچپن کا عالم ہے. سیدہ حلیمہ فرما رہی ہیں کہ میں حجر اسود کے قریب لائی تاکہ سرکار آگے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دے. سرکار کے بچپن کا عالم ہے، لیکن فرماتی ہے رش زیادہ تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایک مقام پر بٹھا کر انتظار کرنے لگی کہ کب رش ختم ہو اور میں آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو حجر اسود کا بوسہ دلواؤں. جب رش کم ہو جائے گا، بھیڑ ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو بوسہ دلواؤں گی. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اذا خرج حجر الاسود من مقامہ فالتصفہ، اچانک حجر اسود کعبے کی دیوار سے نکلا، پرواز کرتا ہوا حضور کے ہونٹوں سے چمٹ گیا. یہ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، اس لیے سرکار کے بچپن سے سرکار کی عظمت کو جانتا ہے. یہ حجر اسود بوسہ دینے والوں کی گواہی دے گا. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو مبعوث کرے گا. اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا. یہ پتھر چومنے والوں کی گواہی دے گا. پتہ چلا حجر اسود اگرچہ پتھر ہے مگر اپنے چومنے والوں کو جانتا ہے، اپنے چومنے والوں کو
جانتا ہے، اور جس نے قیامت تک اسے بوسہ دیا ان سے وہ واقف بھی ہے، اور معاشر کے میدان میں اپنی زبان سے ان بوسہ دینے والوں کے حق میں وہ گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ پتھر سرکار کو پہچانتے ہیں، پتھر سرکار کو پہچانتے ہیں۔ بات پتھر اور صلاۃ و سلام کی ہو رہی تھی، آئیے ایک اور حدیث سنیے۔ میرے آقا کے پیارے ویر، سمجھ گئے ہوں گے پیارے ویر، پتہ ہے کون ہے؟ بتاتا ہوں۔ میرے آقا کے پیارے ویر، صحابہ کے مشیر اور مومنوں کے امیر، مومنوں کے امیر، تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جب سرکار باہر تشریف لے جاتے تھے تو میں بھی ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو منظر کیا تھا؟ جب سرکار آگے آگے ہوتے ہوں گے، مولا علی پیچھے پیچھے ہوتے ہوں گے، تو منظر کیا تھا؟ مصطفیٰ ساتھ، مرتضیٰ ساتھ، نبوت ساتھ، ولایت ساتھ، نبی ساتھ، علی ساتھ۔ میں اس خاک کے ذروں پر قربان جاؤں جس پر مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے قدم لگ گئے، میں اس راہ گزر پر قربان جاؤں جس سے مصطفیٰ اور مرتضیٰ گزرے، میں اس مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا لوں جس نے نبی اور علی کے قدم چومے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم راستے سے گزرتے تو فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کوئی پہاڑ، کوئی درخت ایسا نہ تھا جو حضور کا استقبال کرتے ہوئے یہ نہ کہتا ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ دوستو، کچھ لوگ نہ تو حضور کے علم کو مانتے ہیں نہ حضور پر سلام پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھو درختوں کو کس نے بتا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پہاڑوں کو کس نے بتا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ میرے نبی کے قدموں کی برکت ہے کہ پتھروں کو علم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے نبی کے قدموں کی برکت سے پتھروں کو زبان مل گئی اور وہ پکار اٹھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ تو سلام پڑھے، وہ تو سلام پڑھے، آقا دو جہاں پر وہ سلام پڑھے، پتھر سلام پڑھے۔ ارے تو امتی ہو کر سلام نہ پڑھے تو تجھ سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ آقا دو جہاں کے قدموں کی برکت نے کعبہ کو کعبہ بنا دیا، مینا اور مینا کو مینا بنا دیا، مکہ کو مکرمہ بنا دیا، مدینہ کو منورہ بنا دیا۔ کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر حجر اسود کے، یہاں کے کنکروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے نالائن مقدس، آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میرے نبی کے نالائن مقدس سے جو خاک لگ گئی، خاک لگ گئی، وہ عرش عظیم کے دامن کی دولت بن گئی۔ ایک مرتبہ عرش نے اس خاک کے ذروں کو سینے میں سما لیا تو وہ جو عرش تھا وہ عرش مجید ہو گیا۔ بھلا بتاؤ، جس مقدس زمین میں 1500 سال سے وہ محبوب خود آرام فرما رہا ہے، اس زمین کا کیا مقام ہوگا؟ اس زمین کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے مولانا حسن رضا بریلوی، اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مدینے کی بات یوں کرتے ہیں
کہ مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، بلبلو تمہیں پھول مبارک، بلبلو تمہیں پھول مبارک، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر خار مدینہ، ہمیں پھول سے بھی بہتر ہے مدینے کا کانٹا، مدینے کا کانٹا ہمیں پھول سے بھی بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اور میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غبار المدینہ تے شفا، میرے مدینے کی مٹی دھوڑ جو ہے وہ بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں اس غبار کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس خاک نے میرے محبوب کے قدم چوم لیے ہیں، یہ خاک میرے آقا کی نالین مقدس سے مس ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اور جو خاک مس ہو گئی اس کو مقام کیا ملا؟ اس کو مقام کیا ملا؟ بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ شب معراج جب جبریل امین علیہ السلام سدرہ پر پہنچے تو محمد دے قدماں وچ سر نوں لوا کے، محمد دے قدماں وچ سر نوں نوا کے عرض کیتی جبریل نے سدرہ تے جا کے، عرض کیتی جبریل نے سدرہ تے جا کے کہ میں ایک پیر اگے نہیں جا سکدا، میں ایک پیر اگے نہیں جا سکتا، آقا میرا یہ آخری مقام آ گیا ہے، آقا میرا یہ آخری مقام آ گیا ہے۔ دوستو، جہاں نوریوں کا سردار نہ جا سکا، جہاں معصوموں کا پیشوا نہ جا سکا، جہاں سدرہ کا مکی نہ جا سکا، جہاں سید الملائکہ نہ جا سکا، جہاں فرشتوں کا امام نہ جا سکا، جہاں بیت المعمور کا خطیب نہ جا سکا، جہاں جبریل امین نہ جا سکا، وہاں جب میرے آقا کے نالین مقدس اور خاک پہنچی، نالین مقدس کی خاک پہنچی تو ایک ندا آئی، آواز آئی، پیارے سنے جوڑیاں آ، پیارے سنے جوڑیاں آ، تیرا جوڑا محبوبہ نہیں لان والا، تیرا جوڑا محبوبہ نہیں لان والا۔ محمد پیارے بڑی شان والے، محمد پیارے بڑی شان والے، سنے جوڑے عرشاں تے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔